اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ ناظرین اکرام، ہمارا موضوع جنگ موتا ہے۔ جنگ موتا اسلام کی ایک ایسی جنگ، ایک ایسا غزوہ جو 8 ہجری 629 عیسوی میں برپا ہوئی، جو رومی سلطنت کے ہمراہ لڑی گئی۔ اس جنگ موتا کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب خوشبو اسلام وادی عرب پہ پھیلنے لگا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومی سلطنت کے علاقے بصرہ میں، رومی سلطنت کے جو ایریا میں آتا تھا بصرہ کا علاقہ، وہاں کے گورنر کے لیے ایک نامہ بھیجا، سفیر بنایا حارث بن عمیر کو، اور حارث بن عمیر کو سفیر بنا کر بھیجا۔ تو جب یہ نامہ پہنچا اور جب یہ پیغام اسلام پہنچا تو وہاں کے گورنر نے، رومی سلطنت کے گورنر نے بصرہ میں نہ یہ کہ اسلام کو قبول کیا بلکہ ایک بہت بڑی جسارت کر بیٹھا، اور وہ جسارت یہ تھی کہ اس نے اسلام کے بھیجے ہوئے سفیر کو قتل کر دیا۔ یاد رہے کہ عرب کے اس دور میں بھی سفیر کو قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم اور ایک بہت بڑی جسارت اور ایک بہت بڑی توہین سمجھی جاتی تھی۔ لہٰذا جب یہ بات پیغمبر اسلام تک پہنچی تو پیغمبر اسلام نے اس ظلم کے مقابلے میں ایک اقدام کیا، 3000 پہ مشتمل ایک لشکر کو تیار کیا۔ اس کے زیر نظر میں ایک بات آپ حضرات کے گوش گزار کرتا چلوں کہ جو اسلام پہ الزام ہے تلوار کے پھیلنے کا، یاد رہے اسلام نے کبھی بھی پہل نہیں کی ہے۔ اسلام نے ہمیشہ پیغام محبت دیا ہے، اسلام نے براہین کو پیش کیا ہے، اسلام نے دلائل کو پیش کیے ہیں، اسلام نے علوم کو پیش کیا ہے، لیکن جب دشمنان اسلام کے پاس علم کا جواب، براہین کا جواب، دلائل کا جواب نہ رہا تو انہوں نے قتل و غارت مچایا، ظلم کیا، تلواریں اٹھائیں، اور جب تلواریں اٹھی ہیں تو اس کے مقابلے میں پھر اسلام نے اپنا دفاع کیا ہے، پھر اسلام نے اپنے بقا کے لیے دفاع کیا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے 3000 پہ مشتمل ایک لشکر کو تیار کیا۔ یہ لشکر شام کے وادی، شام کے ایک مقام موتا پہ جا کے قرار پایا، وہاں ٹھہرا، وہاں پہ اس نے پڑاؤ ڈالا۔ چونکہ رومی سلطنت کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہٰذا اس جنگ میں اسلام نے 3 سپہ سالار گوہر نیاب کو کھو دیا، کہ جس میں سر فہرست اور سب سے پہلے اور سب سے اعلیٰ مقام پہ جس شخصیت کا نام آتا ہے وہ جعفر ابن ابی طالب ہے۔ جعفر ابن ابی طالب جو فرزند ہیں حضرت ابی طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے۔ یاد رہے یہ دونوں شخصیات ہمیشہ اسلام کے لیے، خدا کے لیے، رسول کے لیے اپنی جان کو نثار کرتے رہیں، اپنی قربانیاں پیش کرتے رہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے رسول اسلام کے بچاؤ کے لیے بھی بہت سارے اقدامات اٹھایا، اور یہ محسنان اسلام میں رہے۔ تو اسی خون کا اثر تھا جناب جعفر ابن ابی طالب میں کہ یہ جذبہ شہادت، یہ جذبہ قربانی، یہ جذبہ اثار اس وقت پتہ چلا کہ جب جعفر ابن ابی طالب جنگ موتا میں آئے۔ تو جب جنگ موتا میں آئے تو صورتحال کچھ یوں تھی کہ جنگ موتا کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کا پرچم جھکنے والا ہے اور پہلا سپہ سالار، پہلا کمانڈر شہید کر دیا گیا ہے، تو پرچم اسلام کو تھاما اور اس وقت تک لڑا، اس وقت تک اسلام کا دفاع کیا کہ جب تک جناب جعفر ابن ابی طالب کے رگ میں ایک ایک قطرہ خون باقی رہا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جعفر ابن ابی طالب نے ہاتھ کو قلم ہو جانے کے بعد بھی علم کو نہیں چھوڑا، اور جب شہادت جناب جعفر ابن ابی طالب پیغمبر تک پہنچی تو صورتحال یہ تھی کہ پیغمبر بہت غمگین ہوئے، اور جب اس جذبہ شہادت کو دیکھا تو انہیں ایک لقب دیا، طیار،
तैयार यानी परवास करने वाला, और खुदावंद आलम की तरफ से एक बशारत दी कि जन्नत में खुदावंद आलम इन्हें 2 पर अता फरमाएगा, इसीलिए इन्हें जाफ़र तैयार कहा जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।